صلح کی شرط پہ مشروط کیا گیا ہے رجوع کو. صلح تو آلریڈی صلح ہے، باہمی اتفاق و اتحاد کا نام ہے، تو رجوع بھی کر رہا ہے انسان، لیکن بیچ میں مشروط بھی کیا ہے صلح سے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور دوسرا یہ مجھے بتا دیجیے، یہ جو آپ ایک طلاق انسان کسی کو دے دیتا ہے عورت کو، تو ایک ٹینیور جسے کہا جاتا ہے، ایک طور یا حیض، یہ عورت کو کیوں پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایک حیض یا 3 حیض کیوں کر لاگو ہیں عورت کے اوپر؟ یہ شرط لاگو کی گئی ہے اللہ کی طرف سے قرآن شریف میں، کیونکہ اللہ تو اللہ بہرحال شرط لگا سکتا ہے، لیکن عورت کو اس طرح کا ایک باؤنڈنگ دی گئی ہے جو طور کے اعتبار سے یا حیض کے اعتبار سے جو پابند کیا گیا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. تھینک یو. مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا، یہ اپنی کشتیاں جلا کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، تو یہ عورت کے ہی مفاد میں ہے. انتظار کرنا کس کے مفاد میں؟ عورت کے انتظار میں ہے، اور اس عورت کی مفاد کے لیے ہی اس کو پابند بنایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ عورت کی فطرت میں بھی ہے. کبوتروں کا جوڑا آپ الگ کر لو نا، تو جو کبوتری ہے نا، وہ بھی اپنے حصے کی عدت گزارتی ہے. وہ دوسرے کبوتر سے جو ہے نا، اس کا جوڑا بننے میں بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. تو عورت کے اندر جو یہ فطرت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انتظار کا جو معاملہ ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دونوں میاں بیوی اچانک کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے باقاعدہ سوچ بچار کریں. اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اگر تم عورتوں کو چھوڑنا چاہو تو عدت تک کے لیے چھوڑو. اور وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو گنو. لا تخرجوهن من بیوتہن، یہ نہیں کہا کہ من بیوتکم، کہ اپنے گھروں سے مت نکالو. لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلیں. اب جب آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدت رکھی ہے اور عدت کے اندر یہ سوچ بچار کا موقع دیا ہے، یہ کوئی غلط کام کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، اور یہ عورت جو ہے نا، ایک دفعہ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رات گزارتی ہے، تو پھر دوسرے آدمی کے لیے اس طرح سے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ پہلے سوچ و بچار کے بعد شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے میں بعض اوقات جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں رہنا ہے. رات کو جگڑتے ہیں، صبح پھر مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی فتویٰ دے دو. تو مولوی کے پاس جانے کی بجائے اللہ نے کہا کہ بھائی 3 ٹینیور گزارو، سوچ بچار کے بعد پھر اگر آپ لوگوں کا فیصلہ ہو تو راستے کسی نے پھر نہیں روکے. اور ایک بات اور میں آپ کو اس ضمن میں مزید جو ہے نا بتاؤں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے اصلاح کی. اب یہ اصلاح کی شرط جو ہے نا، صلح کا نام بھی لے سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ نے اصلاح کا نام لیا ہے. اصلاح کے اندر جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کے اندر جو ہے نا اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی اصلاح کے اندر ہے. اور اصلاح کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس کی وجہ سے ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو ختم کرنا ہے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ درست ہو جائیں، وہ معاملات درست کر لیں. اب مولویوں نے جو اس کے لیے وہ رکھے رجت بالفعل، اور کس طریقے سے رجتیں ہیں، وہ مولویوں کو بھی شرم آتی ہے. پچھلی مرتبہ میں نے اخبار کے اندر جو ہے نا وہ کیا تھا. تو لفظ اتنا مشکل ہے شاہ صاحب، اس کا عمل کتنا مشکل ہوگا؟ کس پر؟ جو آپ نے بھی لکھا ہے رجل بالفعل، یہ لفظ سے مجھے ڈر لگتا ہے، عمل اس کے پیچھے کتنا خطرناک ہوگا. نہیں، یہ تو عمل کی باتیں ہی نہیں ہے. عمل کی مولویوں کو آپ تانا مت دو. آپ کی جو اسلام آباد کی انٹرنیشنل
اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں سے جو تحقیقات کی کتاب آئی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر شوہر جو ہے نا رجت نہیں کرنا چاہتا ہو نا تو دروازہ کے کٹھائے تاکہ عورت جو ہے نا سیدھی ہو جائے. اگر شوہر کی نظر پڑ گئی اور اس کو وہ اچھی لگی تو یہ دونوں رجت کرنا بھی نہیں چاہتے تو رجت ہو جائے گی. نیند کے اندر بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ لگ گیا رجت ہو جائے گی. بھائی معروف کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ معروف طریقے سے رجوع، معروف طریقے سے رجوع. معروف وہ جیسے انڈیا کے ایکٹر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی صلح ہو گئی ہے، یہ معروف رجوع ہے. یہ جو فقہ کے اندر بکواسات لکھے ہیں نا، یہ سارے جو ہے نا یہ غلط ہے. ہاں ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا کوئی فلسفہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ یہ انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں نا اس الفاظ کا اصل مقصد کچھ اور تھا. اب ایک آدمی جو ہے نا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اور پھر مکر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مکر نہیں سکتے ہو. پھر انہوں نے اور بہت سارے ایسے الفاظ دیے، اگر یہ الفاظ بیان کیے، یہ الفاظ بیان کیے، لیکن وہ صورت وہ ہے کہ جب عورت کھڑی ہو چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کی ایک وہ بنتی ہے، لیکن جن بڑوں نے یہ کیا ہوگا وہ تو اس بنیاد پر کیا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے جو مولویوں نے جو ہے نا اپنی کتابوں میں آخر میں جو ہے نا اس کا ستیاناش کر دیا ہے. جسے مولوی جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ خدا کے لیے ہماری 1 روپے کی عزت نہیں رہ گئی، یہ مت بیان کرو لوگوں کے سامنے.